دامن کی گھر ہوا چاہیے، ان کے دامن کی گھر ہوا چاہیے، ان کے دامن کو چھوڑنے کے لیے ویسا دل چاہیے. اس لیے سمستی پور کے لوگوں دل صاف کر لو. دل کی صاف کیسے ہوگا؟ کینہ کپٹ سے دور ولیوں کی محبت دل دماغ میں آ جائے، تبھی وہ نور آنکھوں تک پہنچتا ہے. اسی نور سے ولیوں کی پہچان ہو جاتی ہے. اسی نور سے مستان صاحب کے علاقے میں رہتا ہوں، 4-5 گاؤں کے اندر میں وہاں سے نکلا تو اس حدود کے فقیر سے کہتے ہیں میرے حدود میں رہنے والا جا رہا ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے. اسی طرح جب یہاں ہے کہ اس علاقے کے جو قطب ہیں ان کی نگاہیں ہم پر ہوگی، فلاں نے یہ ڈیوٹی دیا ہے. اسی طرح سلسلہ کی بات جب آتی ہے تو آپ مخدوم سے منسلک ہوئے، مخدوم کے شہزادوں سے منسلک ہوئے. آپ جہاں ہیں مخدوم کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں. میرا مخدوم بہار کے قطب کو جو 4 حصوں پہ ایک موضوع قطب الاوطان ہوتا ہے، اس کی یہ ڈیوٹی مخدوم لیتی ہوگی کہ میرے سلسلے کا فائدہ تمہارے علاقے میں رہتا ہے، اسے کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اگر کسی شخص سے تعلق نہیں ہے تو تعلق قائم کرے. کسی کا دامن اپنے ہاتھ میں نہیں ہے تو اس کا دامن اپنے ہاتھ میں تھام لے. اللہ اکبر. مخدوم میرے مادر ذات ولی. اچھا حضرت ابراہیم نے خبر دی تھی نا بیٹا ہوگا. ولادت سے کچھ دن پہلے حضور تشریف لائے اور کہا تجھے 2 بیٹا ہوگا، ایک کا نام اشرف اور ایک کا نام عارف. اشرف کی شان ایسی کہ نام باپ نے نہیں رکھا، مصطفیٰ جان والد نے نہیں رکھا، حضور نے رکھا. ایک کا نام اشرف، ایک کا نام عارف. یہاں پہ وہ جملہ پیش کر دوں کہ ولادت کی بشارت اللہ کا ایک ولی دے رہا ہے اور ولایت کی بشارت مصطفیٰ جان رحمت دے رہے ہیں. ولی ہوگا، حضور دے رہے ہیں. کیا شان ہوگی مخدوم کی؟ آقا مخدوم کی کیا شان ہوگی؟ حضور کہہ رہے ہیں اللہ کا ولی ہو، ولی ہو نام اشرف. اچھا مجھے یہ بتائیں جب حضور نے بشارت دی تو مادر ذات ولی، جب مادر ذات ولی ہے تو 4 سال 4 ماہ 4 دن پر آپ کے والد نے رسم بسم اللہ خانی یعنی آغاز تعلیم کروائی. ان کے استاد حضرت مولانا عماد الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ بسم اللہ خانی کرائی. اور یہی نہیں، میرے مخدوم کی علمی شان ایسی ہے کہ 4 سال 4 ماہ میں تو پڑھائی اسٹارٹ ہوئی، 7 سال کے ہوئے تو آپ حافظ قرآن تو ہے ہی ہیں، اور حافظ قرآن تو ہوئے ہی تھے. قرأت کی 7 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی 7 قرأت کے مخدوم صرف 3 سال میں 7 قرأت کے قاری. واہ! استاد کی بارگاہ میں جا کر توجیہ والے کو پیغام دے دیا تھا کہ مادر ذات ولی ہے اور ہر ولی عالم ہوتا ہے. بغیر علم کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا، بغیر علم کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا، بغیر علم کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا. تو مخدوم جب مادر ذات ولی تو مادر ذات عالم بھی ہوئے. اب استاد کی بارگاہ میں ثانوی ادب طے کر کے بتا دیا. اے عاشقو، کہیں اس بات پر بھروسہ نہ کر لیتے، کہیں تکیہ نہ کر لیتے کہ میرا مخدوم تو مدرسے میں نہیں پڑھا ہے، کسی استاد کے پاس نہیں گئے ہیں. اب ہم اشرفی ہیں، پڑھنے کی ضرورت نہیں. مخدوم کے دیوانے ہیں، پڑھنے کی ضرورت نہیں. او میرے دیوانوں، مولانا عماد الدین تبریزی کے سامنے ثانوی ادب طے کر کے 14 سال کی عمر میں تمام تر علوم متجاوزہ، تمام تر علوم متداولہ، مقبولات و منقولات پر عبور حاصل کر کے مخدوم پاک نے بتا دیا. او دیوانوں، تم بھی اپنا تعلق خانقاہ سے کرنا، تم بھی اپنا تعلق مدرسے سے کرنا، تم بھی اپنا تعلق استاد سے کرنا، استاد سے دور مت بننا. سن، میں بھی حافظ ہوں، تو بھی حافظ بننا. میں بھی 7 قرأت کا قاری ہوں، تو بھی کوشش کرنا 7 قرأت کے
قاری بننے کی. میں مخدوم 17 سال کی عمر میں، صرف 14 سال کی عمر میں آپ عالم بھی ہوئے، فاضل بھی ہوئے، ذوق کے مفتی بھی ہوئے، ذوق کے جلیل القدر محدث بھی ہوئے. میرا مخدوم جن سے آپ کا سلسلہ ہے ایسا مخدوم ہے 7ویں صدی ہجری کا، ایسا مجدد ہے، مجدد کی فہرست کے ہٹانے والوں، ایسا مجدد کہ میرا مخدوم جہاں چاہتے، مخدوم جہاں چاہتے وہاں کی لینگویج میں کتاب آ دیا، وہاں کی زبان پر اشرف جہانگیر کی شان جہاں جاتے وہاں کتاب. مدرسے میں پڑھ کر پیغام دے دیا کہ تم بھی مدرسے سے پڑھنا. اب فقیر والی صاحب کا انتقال ہوا تو پھر بادشاہ بنا. اچھا یہ بتائیے کہ شہر کا کوئی چیئرمین ہو، چیئرمین ہی چھوڑنا چاہے گا؟ اگر کوئی گاؤں کا مکھیا ہو، مکھیا کا پد چھوڑنا چاہے گا؟ اگر کوئی ضلع پریشد ہو تو یہ ہونا چھوڑنا چاہے گا؟ نہیں، یہ نہیں چھوڑنا چاہے گا. ارے اسی کرسی کے لیے تو بھائی بھائی کو مار رہا ہے، اسی کرسی کے لیے محلے میں فساد ہو رہے ہیں، اسی کرسی کے لیے نمرود نے حضرت ابراہیم کو کنویں میں ڈالا، آگ کے کنویں میں ڈالا. اسی کرسی کے لیے، اسی سلطنت کے لیے ابو جہل نے مصطفیٰ سے جنگ کیا ہے، ابو لہب نے مصطفیٰ کو ستایا ہے. لوگ کفار قریش پر سارے جنگ مصطفیٰ جان رحمت سے ہوئے. اسی کرسی کے لیے مصطفیٰ جان رحمت سے جنگ ہو رہی ہے. اسی کرسی کے لیے فرعون نے حضرت موسیٰ کو ستایا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اسی کرسی کے لیے کمال الدین بھی چاہ رہا تھا کہ مخدوم کو زیر کر دیا جائے. اسی کرسی کے لیے چوکی چاچا پھر راج بھی چاہ رہا تھا کہ خواجہ کو ابھرنے نہ دیا جائے. اللہ اکبر. جب کوئی اس کرسی پہ فائز ہو جاتا ہے، فائز ہو جاتا ہے، معلوم ہے وہ چاہے تو گھوڑے بھی ہوں، وہ چاہے تو لباس بھی ہوں، وہ چاہے تو محلے میں رونق آ جائے، وہ چاہے تو کئی ساری خوبیاں، وہ چاہے تو سنگ مرمر کا اپنا گھر بنا لے. لیکن میرا مخدوم وہ ہے جو 15 سال کی عمر پر تخت سلطنت میں فائز ہوئے. میرا مخدوم وہ ہے جو 10 سال حکومت کی ہے. اللہ اکبر. مادرزاد ولی ہے، مادرزاد عالم ہے، عالم مدرسے سے بھی پڑھتے ہوئے ہیں. 10 سال آپ نے سلطنت کی ہے، بادشاہت کی ہے. اب کون سلطنت چھوڑنا چاہتا تھا؟ میرا مخدوم وہ ہے کہ جو 25 سال کی عمر میں اچانک اپنے اماں سے کہتے ماں کہیں اور کی خوشبو آ رہی ہے، کہیں اور جاتا ہے، پورے یاد نہیں آیا، میرے یاد کی خوشبو آ رہی ہے. اے ماں اللہ کا خوف ہے، اے ماں خوف الہی تو پہلے ہے، میں جانا چاہتا ہوں. والدہ کی خواہش پر حضرت عارف، والدہ کے اشارے پر حضرت عارف کو تخت پہ بیٹھالا اور پھر مخدوم سمنانی جنگل ہو زمنان سے نکل کرتے ہیں. کیا مخدوم ہوگا، کیسی عظیم قربانی ہے. دنیا میں 2 ہی بزرگ سلطنت کو چھوڑے ہیں، ایک سلطان ابراہیم بن ادھم ہے، ایک سلطان اشرف جہانگیر سمنانی ہے. دنیا میں 2 بزرگ لقب غوث سے زیادہ جانے گئے، ایک غوث اعظم ہے، ایک غوث العالم ہے. بہت ماشاءاللہ آپ کو ماشاءاللہ. چھوڑا آگے گئے، نکل گئے، قافلے کے ساتھ نکلے. اب بتانا یہ ہے قافلے کے ساتھ جب سمنان کا حد آیا، سرحد آئی، آپ نے کہا دیوانوں چاہ سکتے ہو اب اکیلا جاؤں گا. آگے اپنے 2 یار کو لے کے آتے ہیں، 2 دیوانے کو لے کے آتے ہیں، وہ بھی ابھی راستے پہ رہ گئے. میرا مخدوم جب سمنان سے چلا تھا تو اکیلے چلا ہے، سچو لے کر چلا ہے. مخدوم جب چلے ہیں تو پھر اس بات کا بھی ڈر نہیں کہ سڑک کدھر ہوگی، کیسے جائے گی. اس بات کا بھی غم نہیں کہ جنگل میں کیا ہوگا. اس بات کا بھی ڈر نہیں کہ درندے آئیں گے. ڈر کیوں ہو؟ قرآن نے اس کا اعلان کیا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ ولی ہے، ولی انہیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی حزن نہیں ہے. یہ ولی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ و سلاما. اللہ کے اولیاء کو ہے جب کل حشر کے میدان میں بلائے جائیں گے ہدیہ تحفہ و سلام کے ساتھ بھیجا جائے گا، دعا سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن
کے بارے میں اللہ نے کہا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اللہ کے ولیوں کی تربت پر ہمیشہ ہر وقت رحمتیں نازل ہوتی ہیں. مخدوم وہ ہے کہ حشر کے میدان میں بلایا جائے گا ہدیہ و اسلام کے ساتھ. مخدوم وہ ہے جن کی تربت پر ہمیشہ اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے. واہ بہت عمدہ. آپ نکلے جب راستے پر نکلے آگے تو معلوم ہے ابھی مولانا ناصر صاحب نے بتایا نا جہاں جاتے مسجد میں حاضری دیتے جہاں جاتے وہاں کسی ولی کی خانقاہ میں جایا کرتے تھے. مخدوم کی سیرت وہ ہے کہ جب کسی شہر میں جب کسی علاقے میں جاؤ تو پھر وہاں کے ہوٹل میں نہیں وہاں کے کسی سیٹ کے گھر میں نہیں وہاں کے کتب کی بارگاہ میں حاضری دیا جائے وہاں کی خانقاہ میں حاضری دی جائے وہاں کے ولی کی صحبت اختیار کی جائے. جب تم مادر صاحب ولی ہیں تو پھر خانقاہوں میں ٹھہرنے کی کیا ضرورت. مخدوم ٹھہر کر زمانے والے کو پیغام دے رہے ہیں کہ تم کبھی بھی نہ مدرسے سے اپنا تعلق توڑنا نہ کبھی کسی خانقاہ سے اپنا تعلق توڑنا. جہاں جانا کسی خانقاہ میں رہنا بزرگوں کی صحبت اختیار کرنا. ورنہ محلے میں ایسا ہوتا ہے صاحب اگر کسی عالم کے پاس بیٹھ جائیے لوگ بڑی نگاہ سے دیکھتے ہیں فلانہ مولوی کے پاس بیٹھا ہوا ہے کعبہ آیا جا رہا ہے اس کے پاس یہ وہ جا رہا ہے ارے اس کے پاس جا رہے ہو تو فتین ہے وہ خانقاہ نہیں خامخواہ ہے. اس طرح کی باتیں ہوتی ہے. عاشق مخدوم جو ہوگا نہ کبھی علماء سے دوری اختیار کرے گا نہ کبھی صوفیہ. کیا بات ہے. واہ. آپ جب تشریف لائے معلوم ہے یہ جو سنایا جاتا ہے آپ سب سے پہلے مقام عروج تشریف لائے جو ملتان میں ہے وہاں آپ نے مخدوم جہانیاں جہاں گشت کی بارگاہ میں حاضری تھی آپ نے چلے کیے چالی کی. آج چھوچھا جاتے ہیں تو دو ہی دن میں بھاگ جاتے ہیں. اچھا چلنا بھی اس لیے لوگ کرتے ہیں بھوت بھاگ جائے. مخدوم کی سیرت وہ ہے وہ چلنا اس لیے کرتے تھے کہ خوف الہی مزید ہمارے اندر آ جائے حضور کا عشق مزید جاگ جائے روحانیت میں اضافہ ہو جائے. عالموں سے بھی کہوں گا ہم اپنے آپ سے بھی کہیں گے کہ جب مخدوم کی بارگاہ میں جاؤ تو چلنا اس لیے نہیں کہ سعودی کا ویزا آ جائے چلنا اس لیے نہیں کہ بیٹا ہو جائے چلنا اس لیے نہیں کہ یہ مل جائے وہ مل جائے. ارے سن ولیوں کی خانقاہ وہ ہوتی ہے جہاں جو بغیر کسی نیت کے ساتھ جاتا ہے اسے مالا مال کر کے لوٹایا جاتا ہے. یہی وجہ ہے مخدوم سیدنا اشرف فقیر سمنانی کے والد سید محمد ابراہیم صوفی بزرگ سید ابراہیم صوفی بزرگ حضرت ابراہیم مجذوب کی بارگاہ میں جا کر یہ نہیں کہا بس تعلق قائم ہوئی اور اللہ نے بیٹا عطا کر دیا. اس لیے ہمیں بھی اخلاص چاہیے. عظیم قربانیاں مخلوقات کی ہے بے شمار آپ کو عطا کیا جائے گا. اللہ نے اسی لیے جو مخدوم رکھا ہے جو ڈاکٹر صحیح نہ کر پائے اسے مخدوم صحیح کر دیتے. آج جب وہاں سے نکلے دلی آئے وہاں آپ نے بڑے بزرگ کی بارگاہ میں حاضری دی. اچھا یہ بتائیے آج ہمارے زمانے میں موبائل میں کیا ہوا ہے ہم سے کچھ پہلے یہ ٹیلی فون تھا بائیں والا. مخدوم کے زمانے میں جب سلطان سے چل رہے ہیں کون سا فون ہوگا کون سا چاہتا ہوگا کیسا تعلق ولیوں کا کیسا نکاح اللہ ولی کو دیتا ہے کہ مخدوم ولی دیتا ہے کہ مخدوم جہانیاں جہاں گشت کرواتے ہیں. سن تو جہاں چندہ ہو گیا فیض لے لیا اب جا بنگال کی سرزمین پر علاء الحق الدین تیرا انتظار کر رہا ہے. تیرا انتظار اس سن سے تمہاری کو آ رہی ہے. مخدوم جہانیاں کو پتہ کیسے چل گیا معلوم کیسے ہو گیا کوئی فائر نہیں کہ وہ لوگ ہیں. میرا مخدوم وہ ہے کہ کونین کا دلہا شفیع المذنبین کعبے کا بدر تو جا مصطفیٰ جانے رہنا کہتا کہ شمس الدہا
جمع بس میں ہدایت تشریف لاتے ہیں۔ اے حضرتین، اے اشرف جہانگیر سمنانی، ایک میرا امتی بنگال کی سرزمین پہ ہے، علاؤالدین اس کا نام ہے، جا تجھے اسی سے مرید ہونا ہے۔ میرے مصطفیٰ خبر دے رہے ہیں کیسی شان ہوگی حضور۔ آج شاید کوئی پورے زمین کا ایسا ہوگا جس کو حضور کہے کہ خلاص بنا سکتا ہم لوگ رکھو، اور ادھر 70 مرتبہ حضرت خضر کو اللہ کے محبوب نے بھیجا کہ جا کہہ دے اللہ سے کہ میرا محبوب میرا حضور اسے جہاں تک کو کیسے پتا چلا گیا کہ جاؤ دلی لے آئے۔ جوان بزرگ نے کہا میں یار نہیں آیا، یار کی خوشبو اس سمت سے آ رہی ہے۔ آہستہ آپ جب پہنچے توجہ رہے اپنے بنگال کی سرحد پر حضرت مخدوم بہاری سے روایت میں اللہ کی دوسری ملاقات ہوئی، پہلی نہیں دوسری تیسری ملاقات میں یہ منظر پیش ہوا۔ بہرحال جب پہنچے تو پیر کیسا تھا، مرید کیسا تھا، آپ باہر نکل کر حضور کے قریب آ کر سرحد کے قریب